बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कुछ पॉडकास्ट्स की तरफ भी जाएंगे और आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे जो कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मज़ीद खुलेंगी। जो अब तक की मामलात हैं ज़रा आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो साइफर वाला मामला है, अब उसके अंदर वैसे टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो वकला गए या और लोग गए, लेकिन वहाँ पर मीडिया का होना चाहिए था। लेकिन आज जो हमारे रिपोर्टर हजरात हैं वो इस बात की वो रहे कि भाई ये तो ओपन ट्रायल था और यहाँ पर तो जाना चाहिए था, मीडिया के लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली उस तरह से और वो नहीं जा सके। लेकिन उस केस के अंदर आज जो जिस ज़हनी कर्ब के अंदर यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इन्वॉल्व हैं और वो इससे गुजर रहे हैं, वो आज नज़र आया। जो गुफ्तगू उन्होंने की अदालत के अंदर उस ट्रायल के दौरान, इमरान खान साहब ने कहा कि वो नवाज शरीफ को वापस ले आए हैं और ताकतवर लोगों को बचाया जा रहा है और मुझे इस केस में हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया है। अब बात यह है कि बकरियों की तरह बंद कर दिया तो ये मौका किसने दिया, ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए। और जो अपनी बातों के ऊपर यू टर्न है वो किसने लिया, पता नहीं हम भूल क्यों जाते हैं। खान साहब भी भूल जाते हैं, बादशाह लोग हैं। लेकिन चले ज़रा इस पर भी बात हो जाए। सनम जावेद कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बेल मेरे ख्याल में कुछ चौथी पाँचवीं दफ़ा बेल हुई है। अब वो बेल तो हो गई है, अब पता नहीं वो घर अपने पहुंच पाती हैं या नहीं। मैं बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हो रहा है वो सबके सामने है। वो बाहर आती हैं जेल से तो फिर उनको किसी नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब खदीजा शाह साहिबा से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की भी बाय द वे सिलसिला शुरू हो गया, उनसे तहकीकात FIA ने शुरू कर दी है। अब जाहिर बात है कि उनका जितना ज़्यादा इम्पैक्ट, उनकी बड़ी इम्पैक्टफुल फैमिली है, बड़ी रिसोर्सफुल फैमिली है, लेकिन उनकी तकलीफ़ खदीजा शाह साहिबा की अभी तक कम नहीं हुई। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त फिर जब हम कोई ख़बर देते हैं तो फिर वो कहते हैं जी भी देखें ये क्या कह रहे हैं। भी मैं तो जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो सच है और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सामने फैक्ट्स रखे जाएँ, हक़ाइक़ रखे जाएँ। अब मुझे नहीं लगता कि सनम जावेद साहबा के लिए आसान होगा घर पहुँचना, लेकिन खदीजा शाह साहिबा तो रिकॉर्ड के ऊपर वो गालियाँ देती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप ज़रा ये क्लिप्स देखिए कि सनम जावेद साहिबा पर जो एक्चुअल गुस्सा है और जो जिस चीज़ ने हर दफ़ा जब भी उनकी रिलीफ की बात आती है तो शोला कहाँ भड़क उठता है। ज़रा क्लिप्स आप देखिए पहले। तुम्हारी ऐसी की तैसी हमारे पैसों पे पल के हमारे गिरोबानों पे हाथ डालो तुम। हम बार बार कह रहे थे हमारे लीडर पे हाथ ना डालना, तुमने हमारे लीडर पे हाथ डाला, तुमने हम पे डाला है, वो हाथ तोड़ेंगे। किसी को पता है खान साहब को कहाँ पे लेके गए हैं? अपनी मम्मी का रिश्ता देना उन्होंने चेकिंग के लिए लेकर गए हैं। इनकी इतनी जरूरत उसको कॉलेज से पकड़ के ले गए। तुम्हारी औकात क्या, तुमने उसके गिरबान में हाथ डाला? जो हाथ उसके गिरबान में डाला ना वो हाथ तोड़ेंगे। अब तो ये यहाँ पे कोर्ट कमांडर हाउस क्यों आए हैं? रेंजर्स लेकर गई है, रेंजर्स वापस करेगी। तुम लोग खुल के सामने आए, हम खुलकर गालियां देंगे तुम्हें। तुम हमारे पैसों में पलने वाले, उसको कॉलर में हाथ डाल के ले गए। अब ये वो 9 मई वाले क्लिप्स हैं और 9 मई के हालात हैं, वाक़यात हैं। ठीक है, उस वक्त एक माहौल है था, सब कुछ था। लेकिन जो फिर ये चीज़ें वीडियो पर आ गई और अभी भी मैंने आपको कहा कि जब आप बहैसियत सहाफ़ी बहुत से लोगों से बात करते हैं और आप बार बार एक ही आप कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, मान लिया, गुस्सा भी है, गलत भी हुआ, लेकिन कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो कहते हैं भाई आप लोगों को, आपको भूल जाता है ये बात मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि आज भी वो वही बात की जाती है कि यार आप लोगों का इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों है, आप लोग भूल क्यों जाते हैं, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हो रहा है, फिर आप उसके ऊपर चुप कर जाते हैं। अब सनम जावेद साहिबा को मेरी तो दुआ है कि वो अपने घर जाएँ। खदीजा शाह साहिबा, उनको भी अगर बेल हो गई है तो उनको घर जाना चाहिए, बेल मिल जानी चाहिए और घर उनको पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ज़रा मैं आपको सामने वो जो मैंने शुरू में साइफर वाला केस है उसकी बात की, इससे पहले कि मैं आपको ज़रा मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊं, ज़रा कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ आपके सामने मज़ीद रखूं जो कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन मेरा काम है, मैं जो रखूँगा आपके सामने वो और बहुत से आपके लोग जो है, जो कई लोग झूठ बोलते हैं, ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं, मैं ख्वाहिश को ख़बर कभी नहीं बनाऊंगा। जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी ज़रा सदर मुमलिकत को बना लें, वो जो कानून जिसके तहत मुझे सज़ा हो रही है वो तो उसमें तो वो तरमीम हुई नहीं थी और सदर ने तो दस्तखत ही नहीं किए थे, वो जॉइंट हाउसेस से हुआ था तो वो तो सदर ने दस्तखत नहीं किए और सदर ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो तो देखे, वो जब नहीं किया तो वो तो टेक्निकली देखा जाए तो वो कानून बना ही नहीं, तो मेरा ट्रायल क्यों कर रहे हैं। अब जज ने उसका जवाब दिया कि हजूर वाला आप तो
آپ کا ٹرائل قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اور پھر جو ایک سارا اس کے اندر جو کنٹروورسی تھی کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو بھی ترامیم اس کے اندر کی گئی وہ نگران وزیر قانون کے مطابق وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وہ انٹیکٹ ہے, کیونکہ صدر مملکت نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, یعنی کہ کوئی ان پر فیصلہ نہیں کیا تھا, تو ظاہری بات ہے وہ قانون بن چکے. یہ نگران وزیر قانون وفاقی وزیر قانون کا موقف ہے, آلدو علی ظفر صاحب کا موقف اس سے مختلف ہے. لیکن اس معاملے کے اندر بھی کوئی ریلیف یا رسپائٹ عمران خان صاحب کو نہیں مل رہی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ بھئی اگر تو ایویڈنس ہے, تو مجھے آج جب میں نے پتہ کیا تو انفیکٹ مجھے کسی شخصیت نے بتایا کہ جی ہم آپ کو اس میں کنوکشن کروا کے دکھائیں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی کنوکشن ہوئی. میں نے دل میں کہا کہ بھئی کنوکشن تو میاں نواز شریف کی بھی ہو گئی تھی, لیکن ہائی کورٹ سے پھر وہ ان کو ان کی پہلے بیل ہوئی, اور اب ان کو ایک میں تو اسلام عدالت نے بری کر دیا تھا, ایک میں ایول فیلڈ میں ہو چکے ہیں, اور فلیگ شپ جو العزیزیہ والا ریفرنس ہے اس کے اوپر اپیل ان کی اگلے ہفتے سے سماعت شروع ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بات میں نے اپنے دل میں کی, تو میں اس بات پر ابھی بھی کھڑا ہوں کہ فیصلے ہوں گے کسی سٹیج پہ, جب حالات وقت بدلتے ہیں تو یہ سب کچھ بدل جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا. دیکھیے بہت تکلیف کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گا خان صاحب کہ جب آپ لوگوں کو بند کروا رہے تھے, اور جب آپ کہتے تھے ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب کو کہ بھئی شہباز شریف کو پکڑو, یہ کیوں پھر رہا ہے, اس کو منی لانڈرنگ میں اندر ڈالو, اس کو فلانے میں ڈالو, اس کو یہ ڈالو, اس کو وہ ڈالو, تو یہ آپ کے سیاسی مخالفین تھے. اب شہزاد اکبر صاحب کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ شہباز شریف کو دوبارہ اندر, 2 دفعہ وہ اندر گئے, تیسری دفعہ بھی ڈالو, اس کو اندر ڈالو, اس کو اندر ڈالو. یہ شہباز شریف صاحب ہر وقت ان کے لیے کہا جاتا تھا, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ باہر کیسے ہیں, ان کو اندر ڈالو. اور جب کوئی معذوری ظاہر کرتا تھا کہ جناب یہ قانونی معاملات ہیں, ایسے نہیں ہو رہا ہوتا عدالت کے اندر جو جیسا آپ چاہ رہے ہیں, پھر وہ جنرل فیض حمید صاحب کو فون کرتے تھے اور ہاٹ لائن پہ انہیں کہتے تھے فلانے کو بھی ایسے کر دو, فلانے کو بھی ایسے کر دو, اور ہو جاتا تھا یہ سارا معاملہ. انفیکٹ اگر میں کہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب بڑے جو جسے کہتے ہیں نا بڑی لوکل لیول کے معاملات اور لو لیول کے معاملات کے اوپر بھی ان کا آفس استعمال ہوتا تھا, جو کہ میرے خیال میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا. لیکن کیونکہ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی عمران خان صاحب سے, تو یہ سب کچھ ہو جاتا تھا. ایگزیجریشن نہیں ہے, یہ آپ ویریفائبل فیکٹس ہیں جو کہ کوئی بھی بتا سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے جناب کہ وہ بکریوں والا سلسلہ ہے. اب بکریاں تو پھر اللہ, میں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ مشکل آسان کرے, وقت بدلے گا تو یہ بکریاں نہیں شیر بن جائیں گے. عمران خان صاحب اگر آج بکریوں کی طرح بند کر دیے گئے ہیں, تو اگر وقت بدل گیا تو پھر وہ شیر بن جائیں گے. لیکن آج کی تاریخ تک تو فی الحال وقت بدلنے نہیں جا رہا, آگے کچھ ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب لطیف کوسا صاحب نے کہا جی مقتدر حلقے نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. میں کہتا ہوں جی آپ نے لطیف کوسا صاحب جسے کہتے ہیں نا بلز آئے, وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. واقعی مقتدر حلقے میاں نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں, بس صرف آپ نے ایک چیز مس کر دی. ساتھ آپ کو کہنا چاہیے تھا جیسے عمران خان کو لے کر آئے تھے. بس آپ یہ کہہ دیں سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میرے تحریک انصاف کے دوست جن کو میری باتیں بہت بری لگتی ہیں, کئی لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے ماننا پڑے گا. جب مانیں گے تو پھر آپ کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے. یہی مشورہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ پہلے مانیے کہ آپ نے کیا کیا, اور جو آپ نے کیا اور جس طرح سے کیا اس کا پھر آپ نے فائدہ اٹھایا, اپنے مخالفین کا رگڑا لگوایا, اور جب رگڑا لگ گیا پھر آپ نے اس پہ تالیاں بجائیں. اب جب رگڑے میں آپ آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے. حضور والا آپ کو تو بکریوں کی طرح بند کیا گیا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے مرغیوں کی طرح ڈربے میں بند کر دیا تھا. بقول شہباز شریف صاحب کے آپ نے دیوار میں چنوانے کی کوشش کی تھی اپوزیشن کو. بہرحال اسٹرینج ڈیفیکلٹ ٹائم, بٹ اٹس ہیئر ٹو اسٹے فار اے وائل. مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی آسانی پیدا ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب ہم پتہ کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں بہت سے فیکٹس کو, تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے وہ تبدیلی ابھی فوری طور پر تو نہیں ہونی جا رہی. کل ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. عمران خان صاحب نے جو خط لکھا بائی دا وے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ڈیٹیل میں لکھا. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا گیا, اور ہمارے بہت سے دوست اب قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ کو نوٹس لینا چاہیے, لوگ غائب ہو رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, سیاسی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اور فلان ہے اور یہ اور وہ ہے. دیکھیے قاضی فائز صاحب کی طرف سے پھر جو اعلامیہ آیا ان کے سیکرٹری کی طرف سے, وہ یہ کہ چیف جسٹس کو اپنے پورے تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہے, اور وہ بالکل بھی
اس چیز سے خود کو قطع تعلق نہیں کر رہے، لیکن ان پر یا سپریم کورٹ پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. وقت کی بات ہے جی. اور ایک وہ وقت تھا جو کھوسا صاحب کی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، جس پہ پھر آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے اندر ہوتا تھا اور جس طرح پھر معاملات آتے تھے، فیصلے ہو جاتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا. آپ دیکھیے وقت ایسے بدلتا ہے. آج میں نے کہا نا کہ وہ ایک وقت تھا کہ ان کا کوئی حال نہیں تھا مسلم لیگ نون والوں کا، اور آج عمران خان صاحب کا آپ دیکھیے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسز، یہ چیزیں اپنی جگہ وہ چیف جسٹس کو لکھ رہی ہیں، لیکن آج جو نئے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا بات کی پہلے یہ سنیے. پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ جھگڑے کا کوئی ارادہ نہ ہے، نہ کبھی کیا اور نہ ہم کریں گے. اور خان صاحب کا جو نظریہ پہلے سے واضح ہے وہی نظریہ چلے گا. وہ کل بھی وہی نظریہ تھا، آج بھی وہی نظریہ ہے، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہم بالکل نہیں لڑیں گے کسی سے. اچھا جی، تو پھر نہیں لڑیں گے تو اللہ کرے آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب آپ کے لیے آسانی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب نہیں لڑائی کریں گے تو آپ کے ساتھ سارے اچھے تعلقات ساروں کے ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال اتنا آسانی سے ہو پائے گا. لیکن جو جناب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ ہیں، محترمہ علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کیا فرمایا ذرا آپ یہ بھی دیکھیے. عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے، نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں. اب وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لنڈن پلان میں یہ دیکھیں سارے کام ہونے تھے اور وہ ہو گئے فائنلی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لنڈن پلان کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے، وہ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں لنڈن پلان. اس لنڈن پلان کے اندر پھر وہ پاکستان کی فوج کے چیف کو بھی انوالو کرتے ہیں عمران خان. وہ یہ کہتے ہیں اسی کے تحت ہوا. عمران خان صاحب نے انٹرویوز میں بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آرمی چیف ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں اور سب کچھ وہی ہے. جو ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر بات یہ ہے، اگر میرے بہت سے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھول گیا ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ یہ کارستانی بھی جناب عمران خان کی ہوئی ہے. انسٹیٹیوشنل معاملہ اور ہوتا ہے، پرسنل معاملہ اور ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے اسے پرسنل بنا دیا تھا، اور جو بنا دیا تو پھر اس سے چھٹی نہیں مل رہی. جان نہیں، وہ کہتے ہیں میں کمبل سے کو چھوڑ رہا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ انہیں کمبل نہیں چھوڑا. ہاں، جس دن کمبل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی بات نہیں چلو یار چھوڑ دیا، تو عمران خان صاحب کے لیے بھی حالات بدل جائیں گے، اور حالات بدل جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. لیکن فی الحال ان کے لیے رستہ نہیں نکل رہا. یہ جناب اپڈیٹس ہیں. بدقسمت بات ہے کہ خواتین بیچاری جیلوں کے اندر ہیں اور وہ ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور جن کو قانون کے مطابق بیلز مل رہی ہیں ان کے لیے کوئی معافی تلافی کا معاملہ ہو جائے. مجھے پتہ ہے میرے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، وہ یار معافی کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بھائی میں اس لیے کرتا ہوں کہ سارے انسان غلطیاں ہوتی ہیں، معافی ملنی چاہیے ایکچولی. آپ نے یہ ولاگ دیکھا جی، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. خدا حافظ.